كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى مخبرا عن المشركين أنهم كانوا يقولون لولا نزل عليه آية من ربه، أي خارق على مقتضى ما كانوا يريدون. ومما يتعنتون كقولهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا الآیہ. اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں مشرکین کے عناد اور ان کے تعنت کی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اللہ تبارک و تعالی آپ پر کیوں نہیں کوئی ایسا معجزہ اور ایسی نشانی اتارتا جو ہم چاہتے ہیں. مقصد ان کے کہنے کا یہ تھا، کیونکہ لفظ آیت جو ہے اس سے مراد ہوتا ہے علامت، نشانی، یعنی امر خارق عادت. اور اسی طرح آیت سے مراد آیات اللہ بھی ہیں جو اللہ نے قرآن پاک میں اتاری ہیں، اللہ کے قرآن کی آیات ہیں. تو مقصود مشرکین کا یہ تھا کہ بھئی جو معجزہ ہم مانگتے، اتنا یہ نہیں کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات نہیں دیے، اللہ پاک نے تو ہر پیغمبر کو معجزات عطا فرمائے جو ہر پیغمبر کی نبوت و رسالت کی دلیل ہوتی ہے، گواہی ہوتی ہے. آپ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام جب تشریف لے گئے، موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے فرعون کے دربار میں، تو اللہ نے ان کو دو نشانیاں عطا فرمائیں، دو معجزات عطا فرمائیں. ایک معجزہ عصا اور ایک معجزہ ید بیضا. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا: اولو جئتک بشیء مبین، کیا میں تمہارے سامنے اگر اللہ کی دی ہوئی نشانی کھلی ظاہر کر دوں تو پھر بھی تم مجھے نہیں مانو گے؟ اس نے کہا فاتح بیا، دکھاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے معجزات عطا فرمائے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے معجزات عطا فرمائے. اور پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء، امام الانبیاء ہیں، آپ کی مکی زندگی میں یعنی اتنا عظیم معجزہ پیش آیا کہ آسمان پہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اب اس سے بڑا کوئی معجزہ ہو سکتا ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کے کہا، فرمایا فاشہدوا، دیکھ لو اور گواہی دو. اور اسی طرح یعنی بعض معجزات ایسے ہیں جو انفرادی طور پر بھی ان کے سامنے آئے کہ کنکریوں نے کلمہ پڑھا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر کا صلاۃ و سلام کہنا، یہ سارے معجزات مکی زندگی میں پیش آئے. اور اسی طرح سب سے بڑا عظیم معجزہ اسراء و معراج، وہ بھی مکی زندگی میں پیش آیا. اور پھر مشرکین مکہ نے سب نے مل کر یعنی سب افراد نے مل کر جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقاعدہ مناقشہ کیا. جی آپ ہمیں بتائیں بیت المقدس کے دروازے کدھر ہیں، صخرہ کہاں ہے،
فلاں علامات کہاں ہیں، ہمارا قافلہ کہاں تھا، ایک ایک سوال کیا، ایک ایک لفظ پہ بحث کی، اور اللہ نے حضور کے سامنے بیت المقدس کر دیا، اور حضور نے ان کے ہر سوال کا جواب عطا فرمایا۔ تو یہ نہیں ہے کہ معجزات انہوں نے نہیں دیکھے تھے۔ اور پھر اس سے جو سب سے بڑا عظیم معجزہ ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، کہ حضور پاک نے مکے میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھا، مکے میں کافروں کے سامنے قرآن پڑھا، اور پھر قرآن مقدس کی آیات کو لکھ کر کعبۃ اللہ پہ لٹکایا گیا، اور ان کو اعتراف کرنا پڑا کہ بھی اس کا جواب ہم نہیں دے سکتے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ نہیں ہے کہ معجزات نہیں ملے، لیکن جس کے دل میں عناد ہو اور بغض ہو اور اصول ہی یہ ہو کہ میں نہ مانوں، تو اس کا تو کوئی علاج دنیا میں نہیں ہے۔ اب دیکھو نا جی، فرعون نے خود کہا کہ اچھا موسیٰ علیہ السلام دکھاؤ، القى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين۔ موسیٰ علیہ السلام آسان، عظیم اجدہا بن، اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو بغل میں لیا، اور پھر جب ظاہر کیا تو عین چمکتا ہوا روشن، سب کچھ دیکھنے بعد یہ سارا کچھ خود مانگا، خود دیکھا۔ قال للملأ حوله، جو سردار بیٹھے تھے ان کو کیا کہ ان ھذا لساحر علیم، یہ جادوگر ہے بھائی۔ تو اب یہ ہے نا، ہمیشہ اصول یاد رکھے کہ بعض اوقات یہ شبہ ہوتا ہے، کبھی کافروں نے معجزہ مانگا، شاید معجزہ نہیں تھا، یہ بات نہیں ہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جو ہم کہتے وہ معجزہ دکھا۔ تو اب اس معجزے میں نہ دکھانے میں دو حکمتیں۔ سب سے بڑی حکمت تو یہ تھی کہ اگر مانگا ہوا معجزہ قوم کو مل جائے اور پھر ایمان نہ لے آئے تو پھر اللہ اس کی نسل بھی ختم کر دے، ایک۔ اور دوسری حکمت جو ہے وہ یہ تھی کہ اگر ہر کسی کے مانگنے پہ معجزہ دکھایا جائے، پھر مکے والے اور مانگیں، طائف والے اور مانگیں، جدے والے اور مانگیں، رابغ والے اور مانگیں، پھر نبوت تو نہ ہوئی، پھر ایک افسانہ ہو گیا کہ جو مانگتا جائے دکھاتے جاؤ۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں مشرکین کے بارے میں، ان کے عناد کے بارے میں فرمایا کہ وہ کہتے تھے کہ جی ان کو معجزہ کیوں نہیں ملتا خارق عادت۔ کیا معنی؟ الا مقتضی ما کانوا یریدون، یعنی اس کے مطابق جو ہو چاہتے ہیں، اور وہ جو عناد میں، تعنت میں اور سرکشی میں سوال کرتے ہیں، کہ جیسے اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ پر بھی ارشاد فرمایا لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے لیکن ہمارے سامنے مکے میں چشمے جاری ہو جائیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ معجزے عطا فرمائے، لیکن عناد کا کیا حالت۔ حضور پاک جب تشریف لائے عمرے کے لیے اور کافروں نے روک دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حدیبیہ، یہ مکے اور جدے کے راستے میں جسے اب آپ شمیسی کہتے ہیں، مقام حدیبیہ پہ اپنا منزل پڑاؤ کر لیا۔ صحابہ نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو پانی نہیں ہے، اور 1400 آدمی، 1400 آدمی کے ساتھ اونٹنیاں ہیں، سواریاں ہیں، عمرے پہ آئے ہیں، جانور قربانی کے ہیں، ہدی کے جانور ہیں، صرف 70 تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لائے تھے۔ انہوں نے کہا حضور پانی نہیں ہے، اور کوئی آثار بھی پانی کے نہیں ہیں، اور پھر سامنے جو ہے حدود حرم کے بعد تو پھر مشرکین مکہ ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حد حرم کے اس طرف ہے اور مشرکین جو تھے وہ تھوڑا اندر، انہوں نے بھی اپنے وہاں کیمپ ڈال دیے۔ حضور نے فرمایا اچھا کوئی کنواں تلاش کرو۔ انہوں نے کہا حضور ایک کنواں تلاش کیا ہے لیکن وہ تو بالکل ویران اور خشک پڑا ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مجھے لے چلو، اور جو پانی بچا ہوا تھا حضور پاک نے وہ بھی منگوا لیا تھوڑا سا پیالے میں، اور صحابی کو حکم دیا کہ تم اتر جاؤ اس کنویں میں اور اپنے تیر کے ساتھ درمیان میں بیٹھ کے تھوڑی سی کھدائی کرو۔ اب تیر سے کتنا کھود لیں گے آپ؟ تھوڑا سا مٹی ہٹا لیں گے اور آپ کیا کر لیں۔
اور اس کے بعد حضور نے وہ پانی مبارک پڑا اور اس کے اندر ڈالا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ بس فوراً چشمہ جاری ہو گیا، سب صحابہ پیتے رہے۔ تو ایسے معجزات، یعنی یہ نہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو نہیں دیے، معجزات دیے ہیں، لیکن نہیں جی نہیں وہاں حدیبیہ میں کوئی یہاں مکہ میں ہو جائے۔ بھئی مکے میں اللہ نے زمزم جو جاری کیا تو تم سب دین ابراہیم کو مان گئے۔ اتنا عظیم معجزہ کہ جو قیامت تک کے لیے اور ساری دنیا کے لیے ہے، کہ ساری دنیا پی رہی ہے، بھر رہی ہے، لے جا رہی ہے، بھیج رہی ہے، لیکن اللہ کی قدرت سے ایک ہی کنواں ہے اور چشمہ ہے، جاری ہے۔ تو ان کا کہنے کا مقصد جو تھا وہ صرف عناد تھا، صرف ضد تھی اور کوئی بات نہیں تھی۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ هو تعالی قادر علی ذلك ولكن حکمته تعالی تقتضی تاخیر ذلك لانه لو انزل وفق ما طلبوا ثم لم يؤمنوا لعاجلهم بالعقوبة كما فعل بالامم السالفة۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ میرے مدنی آپ فرمائیں کہ میرا رب تو قادر ہے، وہ جو چاہے جب چاہے دکھا دے، لیکن اس کی حکمت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر وہ معجزہ عطا فرما دیا جو تم طلب کرتے ہو اور تم اپنی طلب کے باوجود ایمان نہ لے آئے، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تمہیں عقاب میں جلدی پکڑ لے، جیسے کہ پہلی امتوں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ کما قال تعالی وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون آتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخویفا۔ اللہ پاک فرماتی ہیں کہ ہمارے لیے ہمیں کس چیز نے روکا کہ ہم نشانیاں بھیجیں، لیکن جیسے پہلے لوگوں نے، پہلی امتوں نے میری آیات کی تکذیب کی، کہ ہم نے قوم سمود نے ناکا مانگا تھا معجزہ میں کہ ہمارے سامنے اونٹنی نکلے، ہم دیکھتے رہیں، اللہ نے وہ معجزہ دے دیا، فَظَّلَمُوا بِهَا، ان نے پھر ظلم کیا کہ اس اونٹنی کو اپنے ہاتھوں سے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، اور وہ اونٹنی جو تھی تڑپتے تڑپتے مر گئی۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اللہ پاک نہیں بھیجتے نشانی مگر ڈرانے کے لیے، لیکن جب قوم نہ ڈرے تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا۔ اور جیسے دوسری آیات میں فرمایا إِن نَشَاءُ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ۔ اللہ نے فرمایا اگر ہم چاہیں ہم آسمان سے ایسی نشانی اتاریں کہ ان کی گردنیں جھک جائیں، لیکن ہمیں جبر والا اسلام بھی تو قبول نہیں کہ ہم ان کو زبردستی ایسی نشانی بھی دکھا سکتے ہیں کہ تو سارے کے سارے سجدے میں گر جائیں گے، سارے کلمہ پڑھ لیں گے، سارے مان لیں گے، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عالم کو، عالم دنیا کو دار العمل، دار الامتحان بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خیر اور شر کے مادے پیدا فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو حواس خمس دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر بندے کو خیر اور شر میں تمیز کرنے کی قوت و اختیار دیا ہے، اور اس کے بعد پھر میرا مولا جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ فرمایا وقوله تبارک و تعالی وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم۔ قال مجاہد اسلام المصنف تنظر باسمائها، وقال قتادة امہ والانس امہ والجن امہ، وقال صلی اللہ من امثالکم یعنی خلق امثالکم۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی زمین پہ چلنے والا جانور یا کوئی اڑنے والا پرندہ یہ بھی امتیں ہیں، یہ بھی میری مخلوق ہے، میں نے تو ان کو بھی قیامت میں پیدا کرنا ہے، حساب لینا ہے، تو ان بندوں کو میں چھوڑ دوں گا جو میرے نبی کی تکذیب کر رہے ہیں۔ اس لیے بات کو سمجھیں کہ بات تو ہو رہی تھی کافروں کی اور مشرکوں کی،
اور اس کے بعد ذکر آ گیا جانوروں کا اور پرندوں کا. تو مقصد یہ تھا کہ میرا مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات پہ تسلی فرمائیں میں نے تو قادر ہوں کہ اپنی تمام مخلوق کو قیامت میں زندہ کر کے ان کا بھی بدلہ دلاؤں گا، اور جو میرے انبیاء کی تکذیب کریں گے، جو میرے رسول کی تکذیب کریں گے، جو میرے انبیاء کو تکلیفیں اور ایذا پہنچائیں گے، میں ان کو چھوڑ دوں گا، ان سے بھی لیا جائے گا انتقام. وما من دابۃ فی الارض ضمن ما يدب علی الارض، ہر وہ چیز جو زمین پہ چلنے والی، یعنی ہر چیز، حشرات، کیڑے مکوڑے، جانور، ہر چیز اسی میں آ جائے. جیسے اللہ نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی زمین پہ چلنے والی چیز نہیں جس کا رزق جو ہے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ وما من دابۃ، اب مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ای اصناف مصنفۃ، مختلف قسمیں تو رف باسمائها، اپنے اپنے ناموں سے پہچانی جاتی ہیں. حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ طیر جو ہیں یعنی پرندے وہ بھی ایک امت ہے، انسان جو ہے وہ بھی ایک امت ہے، اور جن جو ہے وہ بھی ایک امت ہے. الا امم امثالکم، کیا مانا خلق امثالکم، جیسے تم مخلوق ہو اسی طرح تمہاری طرح وہ بھی مخلوق ہیں. وقوله تبارک وتعالی ما فرطنا فی الکتاب من شیء الجمیع علمه عند اللہ ولا ينسى واحد من جميع رزقه وتدبیره سواء كان بريا او بحريا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان تمام کا علم جو ہے وہ بھی میرے اللہ کے پاس ہے، بلکہ جو مخلوق بری ہے، بحری ہے، دریاؤں میں ہے، فضاؤں میں ہے، ہواؤں میں ہے، کوئی ایسی مخلوق نہیں جو میرے اللہ کے علم میں نہ ہو، سب کو روزی پہنچ رہی ہے. تو نہیں کبھی کسی کو بھول گیا ہو. تو جو میرا مولا اتنے علم والا ہے، اتنے شان والا ہے، اس کے لیے نشانیاں اتار دینا کیا مشکل چیز ہے. جو اتنی اصناف کے پرندوں کے پیدا کرنے پہ قادر ہے، پھر ان کو اڑانے پہ قادر ہے، پھر ان کو رزق دینے پہ قادر ہے. پھر پرندوں کی انواع و اقسام ہے، پھر ہر اقسام کے اپنا اپنی خوراک ہے. جانوروں کی انواع و اقسام ہے، پھر ہر جانور کی اپنی خوراک ہے. انسانوں کی انواع و اقسام ہے، پھر سب کے علاقوں کے مطابق اپنی اپنی خوراکیں ہیں، اور سب کو اللہ دے رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اتنے قادر ہیں، اس کی یہ ساری قدرتیں دیکھنے کے بعد جو اللہ 1 کروڑ انواع کے پرندے پیدا کر سکتا ہے، وہ تمہیں ایک چشمہ نہیں دے سکتا. وہ تو دینے پہ قادر ہے، لیکن ہر چیز کے دینے میں اور نہ دینے میں حکمت ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. جس فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کوئی چیز نہیں چھوٹی، ہر چیز جو ہے اس کے علم کے ہے، اس کا علم جو ہے وہ محیط ہے، اور عالم ما کان و ما یکون ہے، یعنی جو چیزیں قیامت تک پیدا ہوں گی وہ بھی اس کے علم میں. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اور جیسے اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. اے مفسر میں سوایا وعدادیا ومزانیا وحاصل حرکاتیا وسکناتیا، اللہ تبارک و تعالی تمام چیزوں کے نام، تمام چیزوں کا عدد اور تمام چیزوں کا مزان مانے، یعنی ان کے خواہش کے مطابق، عادات کے مطابق ہر چیز. وحاصل لحرکاتیا وسکناتها، اور تمام چیزوں کی حرکات و سکنات کے بھی گننے والا پتہ ہے کہ کتنی حرکات اس پرندے نے کی ہیں، اس کے پروں کی حرکتیں بھی اللہ کے علم کے اندر ہیں. جیسی فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللہ یرزقها وإیاکم وهو السمیع العلیم. اور اللہ نے فرمایا میرے بندے دیکھو کتنی جانور ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھا کے پھرتے ہیں. تم تو بندے ہو نا، گندم بھی محفوظ کرو اور چاول بھی محفوظ کرو اور چینی بھی سٹاک کرو اور ہر چیز کا انتظام کرو، لیکن ایسے جانور بھی ہیں جن کا رزق ان کے ساتھ تو نہیں، انہوں نے تو بیچاروں نے کوئی سٹاک نہیں رکھا، ان کو بھی تو روز کا رزق پہنچا رہا ہوں. کتنے جنگلوں میں جانور ہیں، اور روزانہ ان کی خوراک ان کے حسب جو وہ کھاتا ہے وہی اس کو ملتی ہے، اور وہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. وقد قال الحافظ ابو یعلا حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبید بن واقد القیسی ابو عباد
قال حدثني محمد بن عيسى بن كيسان قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كل جراد في سنة من سنين رضي الله تعالى عنه الذي ولى فيها فسأل كل الجراد في سنة من سنين عمر رضي الله تعالى عنه الذي ولى فيها فسأل فلم يخرج بشيء فاغتم لذلك فأرسل راكبا إلى كذا وآخر إلى الشام وآخر إلى العراق يسأل الرؤيا من الجراد الشيء النملة قال فأتاه الراكب الذي من قبل يمن بقبضة من جراد فألقاها بين يديه فلما كبر ثلاثا ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خلق الله عز وجل ألف أمة منا 600 في البحر و400 في البر فأول شيء يهلك من آدم الجراد فإذا حلقت تتابعت بالندام إذا قطع سلكه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ حضرت حافظ ابو یعلا رحمہ اللہ تعالی حضرت جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں قال قل الجراد فی سنۃ من سنی عمر. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، جب آپ خلافت پہ آئے تو آپ کے زمانے میں مکڑی جو ہے نا، یہ جراد مکڑی آتی ہوتی ہے نا، دیکھا یہاں بھی بہت آتی ہے، تو یہ جو تھی وہ کم ہو گئی، نظر نہ آئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پوچھا، کوئی پتہ نہ لگا. فختم لذالک، حضرت عمر بڑے غمگین ہو گئے کہ بھئی بکری نظر نہیں آ رہی. آپ نے فرمایا ابھی کاسب پھینکو، یمن کی طرف، عراق کی طرف، شام کی طرف، جو جراد مکڑی جو ہے تو انہیں دیکھی ہے کہ نہیں ہے. تو جب ہر طرف مخلوق دوڑی تو یمن کے علاقے میں جو آدمی بھیجا تھا وہ واپس آیا تو کچھ مکڑیاں بھی پکڑ کے لے آیا. انہوں نے کہا کہ جی وہاں مکڑی دیکھی گئی اور یہ کچھ میں پکڑ کے لے آیا ہوں. تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے یہ 3 دفعہ فرمایا، خوش ہو گئے، وہ غم جو تھا، پریشانی جو تھی وہ چلی گئی. اس کے بعد حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 1000 امت پیدا کی ہے دنیا میں. ان میں 600 امت جو ہے ان کا تعلق تو ہے دریاؤں سے، اور 400 امت جو ہے اس کا تعلق ہے خشکی سے. اور ان امتوں میں سے اول شیء یہلک من هذه الامم الجراد، اور سب سے پہلے ان 400 امتوں میں سے پہلے مٹنے والی اور گم ہونے والی، فنا ہونے والی جو امت ہے وہ یہ مکڑی ہے. اور جب یہ فنا ہو جائے گی، اس کا وجود ختم ہو جائے گا، تو اس کے بعد باقی امتیں بھی پھر فنا ہونی شروع ہو جائیں گی اور قیامت آ جائے گی. اور باقی پھر اتنی جلدی ختم ہوں گی کہ جیسے ایک ہار ہے، اس کو توڑ دیں اور اس کے دانے گرنے شروع ہو جائیں، پھر باقی جو ہے وہ جلدی پوری ہو جائیں گی. تو میں اس لیے ڈر گیا کہ شاید قیامت آ گئی کہ جراد کہیں نظر نہیں آ رہا. تو اللہ پاک نے 1000 امت کا معنی یہ ہے کہ جیسے پرندے ایک امت ہے، انسان ایک امت ہے، جن ایک امت ہے، حیوان ایک امت ہے، بحری حیوانات جو ہیں وہ الگ امت ہیں، بری کے جو ہیں وہ الگ امت ہیں. تو اس طرح 1000 امت ہے. ان میں سے 600 کا تعلق جو ہے وہ باہر سے ہے اور 400 کا تعلق جو ہے وہ بر سے ہے. اور سب سے پہلے جب ختم ہوگی تو یہ امت ختم ہوگی، اور اس کے بعد پھر باقی امتیں جو ہیں وہ ختم ہونی شروع ہو جائیں گی. وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الشج قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان نبي ان كلمه بعد في قولي ثم الى ربهم يحشرون قال حشر الموت. اصل میں حشر کا معنی ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا، لیکن بعض علماء نے حشر کا معنی موت بھی کر دیا. کیوں؟ موت آئے گی تو اس کے بعد ہی اٹھیں گے نا. تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر تمام امتوں نے، تمام مخلوق نے میری طرف آنا ہے. تو جب میری طرف آئیں گے تو ہم تو ایک ایک چیز کا پھر حساب لیں گے، ایک ایک عمل کا پھر حساب ہوگا. مومنین کے لیے فوز و فلاح ہوگی، مشرکین اور معاندین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نار جو ہے وہ دائمی ہوگا. اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثم الی ربہم یحشرون. وقضى رواه من طريق سعيد عن سعيد بن مسروق بن باز قال موت البهائم حشرها
ان نے فرمایا کہ بہائم جو ہیں جتنے جانور ہیں ان کا حشر کیا ہے، بس موت آ گئی، ختم ہو گئے. وقد رواه له في انه قال ابن ابي عاصم رضي الله عنه جاء ذاك وسو بل قول الثاني ان حشرا هو بعثها يوم القيامه. حشر کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ پھر سب کو زندہ کریں گے. جیسے انسان اور جن اٹھیں گے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہر چرند پرند جانور ان کو بھی زندہ کریں گے. اور بلکہ بعض روایات میں آیا ہے کہ ان میں بھی عدل فرمائیں گے اور ان کو بھی بدلہ دلائیں گے. جیسے قرآن پاک فرماتے ہیں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. وقال الإمام محمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان منذر الثوري عن أشياخ لهم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنتطحان فقال يا أبا هل تدري فيما تنتطحان؟ قال لا. قال لكن الله يدري فسيقضي بينهما. اس حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور پاک نے دیکھا کہ دو بکریاں جو ہیں وہ سینگ سے لڑ رہی ہیں، ایک دوسرے کو سینگ مار رہی ہیں. حضور نے فرمایا ابا ذر حل تدری، تم جانتے ہو یہ بکریاں کیوں لڑ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا حضور مجھے کیا پتا بھی کیوں لڑ رہی ہیں، جانور ہے مجھے. انہوں نے فرمایا لیکن اللہ جانتا ہے کہ یہ کیوں لڑ رہی ہیں اور قیامت میں اللہ ان کو بھی بدلہ دلائے گا اگر کسی نے ظلم کیا ہے، یعنی اگر کسی نے کسی کو مارا ہے، اگر کسی نے کسی کو ایذا پہنچائی ہے، اگر کسی نے کسی کو ستایا ہے، اگر کسی نے کسی کو ایذا مالی جسمانی روحانی کسی قسم کی پہنچائی ہے تو ان سب کا قیامت میں بدلہ ہوگا. اور آج آپ دیکھ لیں کہ آج تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، آج تو چھوٹی چھوٹی سی بات پہ بندے انسانوں کو مار دیتے ہیں. یعنی اب تو انسانوں کی حیثیت جو ہے وہ ایک مچھر کے برابر بھی نہیں، ایک مکھی کے برابر بھی نہیں. یعنی قاتل اتنا دندناتا ہے کہ قتل کرنے کے بعد وہ اتنا مطمئن ہے، خوش ہے کہ جیسے اس نے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیا. لیکن یاد رکھیں کہ قتل انسانی تو بڑی چیز ہے، قتل انسانی تو بہت بڑی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک چھوٹے سے مخلوق، چھوٹے سے جانور پر بھی ظلم برداشت نہیں فرماتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق اتنی عزیز ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ نے اس حرم کو جو امن والا بنایا ہے تو صرف بندوں کے لیے تو نہیں بنایا نا. آپ حدود حرم میں کسی جانور کو شکار نہیں کر سکتے. آپ حدود حرم میں اگر کوئی جانور کسی سائے کے نیچے درخت کے نیچے بیٹھا ہے تو اس کو بھگا کے کبھی اس کو بھگائیں، پتھر مارے بھاگے تاکہ میں بیٹھ جاؤں، وہ بھی منع ہے. اور صرف جرند نہیں بلکہ اللہ نے ہر بوٹی پتے کو بھی حفاظت دی ہے کہ آپ حدود حرم میں بلا وجہ کوئی درخت نہیں توڑ سکتے، کوئی پتے نہیں توڑ سکتے. حتیٰ کہ صحابہ نے درخواست کی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ الا الازخر، حضور مہربانی کریں یہ ازخر کا جو پودا ہے اس کے تو اکھاڑنے کی اجازت دے دیں، کیونکہ جب ہم موتا کو دفن کرتے ہیں تو ان کے ساتھ رکھنا ہوتا ہے اور مٹی میں ڈالنا ہوتا ہے، کام میں لگانا ہوتا ہے. حضور یہ تو ہر وقت ہمیں ضرورت ہے. تو حضور نے فرمایا اچھا اللہ کے حکم سے آپ نے ازخر کو مستثنیٰ کر دیا. تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حرم کے امن میں انسانوں کو بھی امن دیا، جانوروں کو بھی امن دیا اور پرندوں کو بھی امن دیا اور ہر چیز کی حفاظت فرمائی. تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں. اور فرمایا کہ قیامت میں اللہ ان سے بھی بدلہ دلائیں گے. ورواه عبد الرزاق ما برنامج امن ذكره النبي ذر رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انتهت النزاني فقال رسول الله تدرون فيما انتهت قالوا لا ندري قال لكن الله يدري وسيقضي بينهما. حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم بیٹھے تھے، حضور پاک بھی بیٹھے تھے اور دو انزا یعنی دو بکرے جو تھے لڑ رہے تھے. حضور پاک نے پوچھا جانتے ہو یہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا حضور ہمیں کیا پتا کہ یہ جانور آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں. حضور نے فرمایا تم تو نہیں جانتے لیکن ان کے پیدا کرنے والا جانتا ہے، اور ان میں جو ظلم کر رہا ہے اللہ کی قیامت میں اس کو بھی بدلہ دلائیں گے. یعنی ہر چیز کا عدل و انصاف ہوگا. یہ لفظ جو ہے نا انزا، یہ ایک عجیب لطیفہ ہے علمی کہ ایک دفعہ ایک عالم جو گئے تو دیکھا کہ ایک بندہ
نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے اس نے بکری کو باندھا ہوا ہے. وہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا شاید اتفاق کی بات ہے کہ بکری بندھی ہوئی ہوگی اور یہ بندہ نماز پڑھ رہا. اور علماء جو ہیں جن کو اللہ علم دیتا ہے تو ان کو حلم بھی دیتا ہے، حوصلہ بھی دیتا ہے، فہم بھی دیتا ہے. وہ چپ کر گئے. پھر دوسری نماز کا وقت آیا تو دیکھا کہ پھر بکری پھر آگے باندھی. وہ فارغ ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے بندے مجھے مسئلہ سمجھ نہیں آیا، یہ کیا بات ہے کہ جب تم نماز پڑھنے لگتے ہو تو بکری باندھ دیتے ہو اپنے آگے؟ ایک عجیب آدمی ہو، مولوی بنے پھرتے ہو، حدیث ہے حضور پاک کی. عالم بیچارہ گھبرا گیا. اس نے کہا اگر حدیث ہے تو حدیث ہو تو آمنا باللہ. اس نے کہا حدیث ہے؟ اس نے کہا ہاں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور ترمذی میں ہے اور فلاں. انزتن کہ حضور نے اپنے سامنے بکری کو باندھا. تو میں تو اس حدیث پہ عمل کر رہا ہوں، کئی سال ہو گیا، تم حدیث کے مخالف ہو. تو اب اس عالم کو سمجھ آئی بات. اس نے کہا اللہ تیرے عقل پہ رحم. یہی ہوتا ہے نا جو خود سمجھتے ہیں نا، کبھی کسی امام سے تو پوچھنا نہیں، کسی عالم سے پوچھنا نہیں، ہم نے خود سمجھنا. اور اس نے کہا شریف آدمی انزا جو ہے اگر انزا ہو نون کے سکون کے ساتھ اس کا معنی اور ہے، اور زبر کے ساتھ ہو انزا تو اس کا معنی اور ہے. کچھ عقل کرو. کہا جی کیا مطلب؟ اس نے کہا انزا جو ہے اگر سکون کے ساتھ ہو تو اس لکڑی کو کہتے ہیں جس کے نیچے لوہا لگا ہوتا ہے. لکڑی ہوتی ہے نا نیچے لوگ ایسے لوہا سا بنا، تو وہ نصبا حضور اپنے آگے وہ لکڑی جو تھی زمین میں گاڑ دیتے تھے. اور انزا ہو تو پھر مراد ہوتا ہے بکرا. تو اللہ کا بندہ دونوں کو بکرا سمجھے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی ایک دیا نے اس کو بکری پکڑ کے کھڑی کرتے تھے آگے. کوئی عقل کرو. تو اس لیے اب لفظ تو ایک ہے نا، صرف سکون اور زبر کے ساتھ معنی بدل گیا. اس لیے پھر علماء کے ہم محتاج ہوتے ہیں کہ اگر علم نہ ہو تو پھر رجوع کرو علماء سے. یہی مشکل ہوتی ہے جو مطالعے میں لوگ بنتے ہیں نا جی، مطالعہ کیا، اسٹڈی کی، بڑے بڑے مولوی بن گئے، بڑا عالم بن گئے، پروفیسر بن گئے، اسکالر بن گئے، لیکن ان باریکیوں کا تو ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا. ان کو تو اس بات کی سمجھ نہیں ہوتی. اسی طرح ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، باقاعدہ یہ کتابوں میں ہے، یعنی یہ قصہ کہانی نہیں، واقعات ہیں. ایک آدمی اچھا خاصا سمجھدار، نمازی، روزے دار اور باقاعدہ دین پہ چلنے والا، وہ ان کے گھر میں ایک عالم جو مہمان آئے تو اس نے ایک مسئلہ پیش کیا. اس نے کہا کہ جی میری بچی ہے، ماشاء اللہ حافظ قرآن ہے اور قرآن و حدیث کا اس کا بڑا مطالعہ ہے، لیکن حضرت میں ایک بات میں بڑا پریشان ہوں کہ جب وہ غسل جنابت کرنا چاہے، یعنی یا حیض سے غسل کرنا چاہے یا غسل جنابت کرنا چاہے اپنے میاں بیوی ملنے کے بعد، تو بس 3 چلو پانی لے کے سر پہ ڈال لیتی ہے اور اس کے بعد اٹھ کے چلی جاتی ہے. وہ کہتی ہے غسل ہو گیا. انہوں نے کہا میں تو لڑ کے تھک گیا ہوں، میری بیٹی ہے، سمجھا کے تھک گیا. وہ نہیں مانتی ہے. آپ قسمت سے تشریف لائے ہیں تو آپ کی بھی بیٹی ہے، آپ مہربانی کرے سمجھائیں. اس کو بلایا تو اس نے کہا مولوی صاحب کیا ہے تم نے داڑیاں رکھی ہوئی؟ حدیث میں ہے کہ حضور پاک نے فرمایا ہے کہ میں ثلاث حصیات افیض علی راسی، کہ میں جب غسل کرتا ہوں تو 3 چلو پانی کے بھر کے سر پہ ڈال لیتا ہوں. میں تو حدیث پہ عمل کر رہی ہوں. اب اندازہ فرمائیں جس نے اسی طرح کیا ہو کہ صرف 3 دفعہ چلو پانی لے کے سر پہ ڈال دے اور باقی وضو نہ کرے، غسل نہ کرے، سارے پانی بدن پہ نہ بہائے، اس کا غسل ہو جاتا ہے. تو اس نے جتنی نمازیں پڑھی ہوں گی. اللہ و انا الیہ. تو انہوں نے فرمایا اچھا بیٹی ایسا کرو کہ کس کتاب میں تم نے پڑھا؟
انہوں نے کہا جی فلاں حدیث میں ہے فلاں میں، انہوں نے کہا لے آؤ، وہ لے آئے، انہوں نے کہا اس ساری حدیثیں پڑھو۔ اب اس نے پڑھنا شروع کیا تو جب تیسری حدیث میں پہنچی کہ ثم افیض علی سائر جسدی، حضور نے فرمایا سب سے پہلے میں وضو کرنے کے بعد پانی سر سے غسل شروع کرتا ہوں، یعنی 3 دفعہ سر پہ ڈالتا ہوں پھر سارے بدن پہ پانی بہاتا ہوں۔ اس نے اگلا لفظ نہیں پڑھا تھا۔ تو اسی لیے مراد یہ ہوتی ہے کہ ائمہ مجتہدین اور ائمہ فقہا اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کے سامنے تمام احادیث کا ذخیرہ ہوتا ہے، ان کے سامنے تمام احادیث رسول اللہ کا ذخیرہ، اور پھر بھی وہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم سے غلطی نہیں ہوگی، پھر بھی وہ کہتے ہیں ہم انسان ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں۔ معصوم اگر ذات ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی لیے بڑے بڑے صحابہ جب ان سے کوئی جا کے مسئلہ پوچھتا کہتے عبداللہ ابن مسعود سے پوچھو، قرآن کا کوئی مسئلہ آتا کہتے حضرت ابن عباس سے، اور ان کو اللہ نے اتنی فہم دی تھی کہ بڑے بڑے ابھی موسیٰ اشعری، معاذ بن جبل، بڑے بڑے صحابہ کہتے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہ اللہ کے بندے لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم، اتنا بڑا عالم جب تمہارے اندر موجود ہے ہم سے نہ مسئلہ پوچھا کرو۔ یہ مقام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام ائمہ دین اور ائمہ فقہا اور علماء امت کا ادب نصیب فرمائے۔ اور یاد رکھو میرے بھائی، یہ کسی پہ طنز مقصود نہیں ہوتی، اعتراض مقصود نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب تک اللہ اتنا علم نہ عطا فرمائے۔ اب دیکھو صحیح حدیث ہے، یعنی بخاری و مسلم کی حدیث کہ حضور نے فرمایا کہ اگر دو میاں بیوی آپس میں ملیں اور جماع کریں اور جماع کرتے رہے 2 منٹ 10 منٹ 5 منٹ لیکن دونوں کا پانی نہیں نکلا تو غسل نہیں ہے۔ یعنی اگر دونوں کو منی نہیں آئی، حالانکہ جماع ہوتا رہا، دخول ہوتا رہا، لیکن پانی نہیں آئے، کیوں؟ الماء من الماء، جب تک پانی نہ آئے تو غسل نہیں ہوتا۔ غسل تو تب واجب ہوگا جب ان کا پانی نکلے۔ اب صحیح حدیث میں ہے لیکن یہ حدیث منسوخ ہے۔ اس کے بعد پھر حضور پاک نے حکم فرما دیا اذا التقى الختان بالختان فقد وجب الغسل او كما قال۔ حضور نے فرمایا کہ جب میاں بیوی ملیں اور ان کا دونوں کا جسم جو ہے وہ ایک دوسرے سے مل جائے بس غسل واجب ہو گیا، پانی نکلے یا پانی نہ۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ پہلی حدیث منسوخ ہو گئی، یہ حکم جو ہے ناسخ۔ اور بعض علماء نے دونوں حدیثوں کو جمع کیا، انہوں نے کہا حضور باقی دونوں حدیثوں پہ عمل ہو سکتا ہے کہ وہ پانی نکلنے کی بات یہ ہے کہ آدمی سویا ہوا ہے اور نیند میں دیکھ رہا ہے کہ میں بیوی کے ساتھ جماع کر رہا ہوں اور سب کچھ دیکھ رہا ہے، سارا خواب بھی اس کو یاد ہے، لیکن جب بیدار ہوتا ہے تو بدن پہ کپڑوں پہ کوئی پانی نہیں تو غسل نہیں۔ غسل تب ہونا تھا جب پانی نکلے۔ اچھا ایک آدمی کو کچھ بھی یاد نہیں، کوئی اس کو خواب باب احتلام کا کوئی قصہ یاد نہیں، لیکن جب اٹھا نیند سے بیدار ہوا دیکھا تو کپڑے خراب ہیں تو اب غسل لازم ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس حدیث مبارک کا تعلق اس کے ساتھ ہے، اور اذا التقى الختان بالختان کا تعلق ہے جاگتے میں میاں بیوی لیٹے ہیں، اگر دونوں کی شرم گاہیں ایک دوسرے میں چھپی ہیں تو بس غسل واجب ہوگا۔ اس لیے یاد رکھیں گے جب تک تمام احادیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، یعنی اگر نماز ہے تو پھر نماز کی ساری حدیثوں پہ نظر ہو، یہ نہیں کہ ایک حدیث پڑھ لی اور علماء پہ اعتراض شروع کر دیا، نا ادب سیکھ۔ تمام احادیث سیاہ ستہ کی، کتب ستہ کی تمام کتاب الصلاۃ کو لے لیں اور ایک ایک حدیث پڑھتے آئیں پڑھتے آئیں پڑھتے آئیں، جب وہ ختم ہو پھر دوسری کتاب، پھر تیسری کتاب، جب 6 کتابیں پڑھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہر امام حدیث پہ عمل کر رہا ہے، کوئی امام اپنی طرف سے جرأت نہیں کرتا۔
اسی طرح طہارت کے مسئلے ہیں، وضو کے مسئلے ہیں، اسی طرح غسل کے مسئلے ہیں، اسی طرح نکاح و طلاق کے مسئلے ہیں، اسی طرح اطاعت کے مسئلے ہیں، اسی طریقے سے اموال فے اور اموال غنیمت کے مسائل ہیں۔ تمام احادیث رسول اللہ پہ نظر ڈال صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جنگ بدر میں اور احکامات تھے، لیکن جب جنگ خیبر ہوئی تو اور احکامات تھے، فتح مکہ ہوئی تو اور احکامات تھے۔ جب تک سارے غزوات پر، جب تک سارے سرایا پر، سب پر احادیث پہ نظر نہیں ہوگی، لازمی بات ہے کہ ایک آدمی ایک جگہ حدیث پڑھ لے گا، کوئی ترجمہ پڑھ لے گا، وہ کہے گا میں نے تو حدیث میں پڑھا ہے، وہ تو بیچارہ سچا ہے، حدیث میں تو پڑھا ہے غریب نے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے لیکن اس میں زبر زیر سے بھی معنی بدل جاتا۔ اب دیکھیں آپ روز قرآن پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ دعا مانگتے اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا۔ اب انعمت علیہم یہاں زبر پڑھ رہے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ یہاں زبر کے بجائے پیش پڑھ لیں تو آدمی صرف یہ نہیں کہ ترجمہ غلط ہو جائے گا، آدمی ایمان سے نکل جائے گا۔ اگر نعوذ باللہ کوئی آدمی انعمتا کے بجائے انعمتو کہہ دے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو پورا ترجمہ ہی بدل گیا، جن پہ میں نے انعام کیا۔ ایک ہے کہ جن پہ تو نے انعام کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے۔ ہدایت دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ نے جن پہ انعام کیا ہے، ہم تو مخلوق ہیں، مملوک ہیں، عاجز ہیں، بندے ہیں، تو صرف اب زبر اور زیر میں آسمان و زمین کا فرق پڑ گیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، یہ بعض لوگ جو ہے پھر وہ کہتے ہیں دیکھو جی مولویوں نے بنا رکھا ہے کہ اتنے علوم جانتا ہو اور اتنے فنون جانتا ہو، اور پھر جا کے ایک ہے قرآن پاک پڑھنا، قرآن سے ثواب حاصل کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کو حفظ کرنا، قرآن پاک کے عام جو مسائل ہیں ان کا سمجھنا، ایک ہوتا ہے ان کے مسائل کا استنباط، اس کے اندر گہرائی ہو گہرائی، وہ تو پھر ہر کسی کا بس میں نہیں ہوتا، وہ تو پھر اس کے لیے ان علماء کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، محدث دہلوی، اور اسی طرح بڑے بڑے عظیم لوگوں نے لکھا ہے کہ 14 علوم ہیں جن کے پڑھنے کے بعد اس کو قرآن کی تفسیر کرنے کی اجازت ہوتی ہے کہ پھر وہ تفسیر کر سکے۔ اگر ان 14 علوم سے آشنا نہیں ہے تو اس کو قرآن کی تفسیر لکھنے کا کوئی حق نہیں۔ اب جناب یہ اب ہمارا تو کوئی یعنی گورنر ریٹائر ہو کہتا ہے قرآن لکھ رہا ہوں، تفسیر لکھ رہا ہوں، کوئی صدر ریٹائر ہو کہتا ہے تفسیر لکھ رہا ہوں، پتہ نہیں کیسی تفسیر لکھے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر تو وہی ہوگا جو ہوتا چلا آ رہا، کیونکہ جب اس کے پاس قواعد نہیں ہوں گے، جب اس بیچارے غریب کو کسی صیغے کا بھی علم نہیں ہوگا تو قرآن کا ترجمہ آخر کیسے کرے گا؟ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام کوئی ایسی بات تو نہیں ہوتی۔ یعنی اگر ایک آدمی کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ یہ جو لفظ میں پڑھ رہا ہوں کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، مضارع کا صیغہ ہے، یہ مذکر ہے، مؤنث ہے، مذکر سالم ہے، کیا ہے یہ، الف ممدودہ ہے، مکسورہ ہے، یہ کیا ہے، ترجمہ کیسے کرے گا؟ یہ جمع ہے، یہ جمع الجمع ہے، یہ منتہی الجموع ہے، کیا ہے؟ اس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ یہ مفعول بہی ہے، مفعول معہ ہے، مفعول مطلق ہے، مفعول لہو ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہ ہو تو کیسے بیچارہ ترجمہ کرے گا؟ یہی ہے کہ کسی کا ترجمہ دیکھ کے وہ بھی لکھ دے گا، لیکن پتہ اس کو بھی نہیں ہوگا کہ میں نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا۔ اس لیے ایک ہے قرآن پڑھنا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن سے نصیحت پکڑنا آسان کر دیا ہے، موعظت پکڑنا آسان کر دیا کہ قرآن سنو اور قرآن تمہارے سینوں میں اثر کرے، قرآن کو یاد کرو، قرآن کو پڑھو، قرآن کی تلاوت کے ساتھ اپنی زبانوں کو تر رکھو، اور قرآن پاک میں جو عام مسائل آسان اللہ نے بیان فرمائے ہیں ان سے استفادہ کرو۔ لیکن باقی ہے کہ تفسیر قرآن کرنا یا قرآن کی تشریح کرنا یا قرآن کے بارے میں شان نزول پہ بحث کرنا یا اسباب نزول کا ذکر کرنا یا قرآن پاک کی آیات ناسخ و منسوخ پر بحث کرنا، یہ تو پھر ان کا کام ہے جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے۔ پھر موتی جو ہے وہ جوہری پہچان سکتا ہے،
میرے لیے تو پتھر بھی برابر ہے اور شیشہ بھی برابر ہے، بس رنگ ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں کیا پتا ہے کہ پتھر کیا ہوتا ہے اور شیشہ کیا ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک تو جو آرٹیفیشل جیولری ہے وہ بھی جیولری ہے اور جو اصل ہیرا ہے وہ بھی ہیرا ہے۔ اب یہ تو پھر جوہری جو ہے وہ جناب دوربین رکھے اور خوردبینیں لگا کے اور دیکھے گا کہ جناب یہ ہیرا ہے، اگر ہیرا ہے تو کون سا ہے، رنگ کون سا ہے، وائٹ ہے، یلو ہے، بلیو وائٹ ہے، اور پھر اس کا کون سا کلر ہے اور کون سا اس کا گریڈ ہے اور کتنی اس کی سختی ہے اور کتنا اس کے اندر پانی ہے، یہ باتیں تو وہ جانتا ہے، ہم آپ تھوڑی جانتے ہیں۔ تو اسی طرح قرآن پاک جو ہے بہت بڑا گہرا علم۔ اب دیکھیں نا یہاں بھی حضور نے فرمایا انزا تو مراد ہے بکرا، کیونکہ یاد رکھیں یہ دیکھنا پڑتا ہے سیاق سے بات۔ نتہا مانا سینگ مارنا، اب سینگ تو بکرا مار سکتا ہے نا، لکڑی تو نہیں مار سکتی نا، تو جب پیچھے آئے گا سینگ مارنا تو صاف سمجھ آ جائے گا کہ آگے مراد انزا سے بکرا ہے، وہ لکڑی نہیں۔ اور جب آئے گا نہ صحابہ گاڑ دیا تو بکری کو تو نہیں گاڑا جاتا نا، بات کو سمجھیں، گاڑا تو کسی لکڑی کو جائے گا نا۔ اسی لیے جیسے آپ یوں سمجھیں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ انکسرت العین، کہ عین جو ہے ٹوٹ گئی، بھائی عین کیسے ٹوٹ گئی؟ مانا ہاں اس کا مطلب ہے وہ گھٹنے کی ہڈی کہہ رہا ہے بیچارہ، وہ ٹوٹ گئی، چوٹ لگی تو ٹوٹ گئی، کیونکہ عین چشمہ ہوتا ہے نا، اس کے بھی آنکھیں ہوتی ہیں نا، اس ہڈی کے بھی کہتے ہیں نا جی یہ آنکھ ہے جی، یہ آنکھ ہے جی، ادھر چشمہ ادھر چشمہ، تو اس کا نام بھی عین ہے۔ اچھا ایک آدمی کہتا ہے جناب کہ طلعت العین، تو اب یہ تھوڑا کہ ہڈی اوپر طلوع ہو گئی، مانا ہے سورج طلوع ہو گیا، تو عین سورج کو بھی کہتے ہیں۔ اگر پیچھے عبارت آئے گی کہ جرت العین، عین چل پڑی، ہاں اس کا مطلب ہے چشمہ یا نہر چل پڑی، تو جب سیاق و سباق آئے گا تو آگے لفظ وہی جا رہا ہے، لفظ عین ہے، عین سے مراد جاسوس بھی ہے، عین سے مراد گھٹنے کی ہڈی بھی ہے، عین سے مراد آنکھ بھی ہے، عین سے مراد سورج بھی ہے، اور عین سے مراد نہر بھی ہے، اور عین سے مراد چشمہ بھی ہے۔ تو اب ہم اس کو کیسے معلوم کریں گے کہ یہاں چشمہ مراد ہے یا یہاں ہڈی مراد ہے؟ اگر ٹوٹنے کی بات آئی تو کہیں گے ہاں ہڈی ٹوٹی، اگر جاری ہونے کی بات آئی کہیں گے تو نہر جاری ہوئی یا چشمہ جاری ہوا، اگر طلوع اور ابھرنے کی بات آئی تو سمجھیں گے ہاں بھائی سورج عبور ہوا، یا ہم کہیں گے کہ جی کسی عین نے جی چھپ کے سے حالات جانے، ہاں ہمارا جاسوس آیا، اس نے تجسس کیا اور حالات معلوم کیے۔ تو اس ہمیشہ یاد رکھیں علماء اپنی طرف سے نہیں کہتے، عرب جو تھے نا جی بڑے بڑے عرب، ان کو بھی قرآن کے معنی سمجھنا ہے، وہ بھی مجبور ہوئے کہ آئیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے دروازے میں۔ تو اب حضور نے فرمایا کہ ان کو بھی قیامت میں اللہ بدلہ دیں گے۔ رواه ابن جرير ثم رواه من طريق منذر الثوري عن ابي ذر فذكره وزاد قال ابو ذر ولقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقلب طائر جناح في السماء الا ذقنا منه علما۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے ہمیں چھوڑا، اللہ کے جو بھی کوئی پرندہ بھی اگر اڑتا تھا اور پر مارتا تھا تو حضور کوئی بات فرما کے ہمارے علم میں اضافہ فرماتے تھے۔ وقال عبد الله بن الامام احمد في مسند ابي حدثني عباس بن محمد وابو يحيى البزار قال حدثنا حجاج بن نصير قال حدثنا شعبة عن لبان زائم من بني قيس بن سالب عن ابي عثمان النهدي عن عثمان رضي الله تعالى عنه ان رسول من الجمال تقتص من القرناء يوم القيامة۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں بغیر سینگ والی بکری جو ہے اس کو بدلہ دلائیں گے سینگ والی بکری سے۔ اب کرنا کا معنی ہے سینگ والی، جمع کا معنی ہے بے سینگ والی ہے، یعنی مراد اس سے بھی بکری ہے، مراد اس سے بھی بکری۔ وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن جعفر بن برقان يزيد بن الأصم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في قوله تبارك وتعالى إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون۔ قال يحشر خلق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب والطير وكل شيء
ويبلغ من الله يومئذ أن يأخذ بالجماع من القرناء ثم يقول كوني ترابا ذلك الكافر يا ليتني كنت ترابا وقد روى هذا مرفوعا في حدیث السور. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں ہر مخلوق کو کھڑا کریں گے، حتیٰ کہ جانور بھی کھڑے ہوں گے، جرندے بھی کھڑے ہوں گے، پرند بھی کھڑے ہوں گے، ہر چیز کھڑی ہوگی. اور اس کے بعد پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عدل سے بغیر سینگ والی بکری کو اگر سینگ والی نے مارا تھا تو بدلہ دلائیں گے. اشارہ فرما دیا کہ حالانکہ جانور مکلف نہیں ہوتے، ان پہ تو سزا جزا نہیں ہوتی، لیکن کیوں ان سے اللہ کا عدل ہوگا، اللہ اپنے عدل کا اظہار فرمائیں گے. اور جب عدل ہو جائے گا حکم دیں گے کہ سب جانور جو ہیں پرند چرند مٹی ہو جائیں. اور اس وقت کو جب کافر دیکھیں گے تو یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں بھی مٹی بن جاتا تو میں بھی آج عذاب سے بچ جاتا. حدیث مرفوع بھی گزر چکی ہے. وقوله تبارک وتعالی والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات. احمد جہل وقلت علم، یعنی یہ ان کی جہل کی مثال ہے، ان کے قلت علم کی مثال ہے. وعدم فہمہم کمثل اصم وہو الذی لا یسمع ابکم وہو الذی لا یتکلم وہو ماذا فی ظلمات لا یبصر وکیف یہدی من صراط الی الطریق. اللہ نے مثال دی کہ کافروں کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے کوئی گنگا ہو، بہرا ہو اور پھر اندھیرے میں ہو. اب وہ راستہ کیسے ڈھونڈے؟ ایک اندھا ہے، پھر گنگا بھی ہے، بہرا بھی ہے، کوئی بلا کے بھی گئے وہ بھی آگے کنواں ہے، وہ سنتا ہی نہیں. تو ایسے کافروں کی مثال تو ایسے کہ ایسے اندھیرے میں پڑے ہیں کہ گنگے ہو گئے، بہرے ہو گئے، نہ حق سنتے ہیں، نہ حق بولتے ہیں، نہ حق دیکھتے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں وَكَيْفَ يَهْتَدِي مِن صِرَاطٍ مَّسْتَقِيمٍ كَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ تَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. اللہ نے فرمایا کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی آگ روشن کرے، روشنی ہو جائے، روشنی ہونے کے بعد بجھ جائے. یاد رکھو پہلے سے روشنی نہ ہو پھر بھی تکلیف ہے، لیکن روشنی ہونے کے بعد بجھ جائے تو پھر آدمی کو اور زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے. اور وہ ایسے اندھیرے کے اندر ہیں، اور اس کے بعد مصیبت یہ ہے کہ وہ بہرا بھی ہے، گنگا بھی ہے، اندھا بھی ہے. وہ کیسے راستے پہ لوٹیں؟ جیسے اللہ نے فرمایا او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراها ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور. اللہ نے فرمایا مثال ایسی ہے اندھیرے کی کہ اندھیرا بھی دریاؤں کا، اور دریا بھی ایسا جو موج در موج ہو، موج کے اوپر موج، موج کے اوپر موج، اور پھر اوپر بادل کا اندھیرا، رات کا اندھیرا. اس کے اندر اگر ایسا اندھیرا کہ آدمی اپنے ہاتھ کو بھی نکالے تو ہاتھ نظر نہ آئے. جب آدمی ایسے اندھیرے میں ہو تو راستہ کیسے تلاش کرے؟ اللہ نے فرمایا من لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور. اور جب تک اللہ کسی کے لیے نور ہدایت پیدا نہ کرے وہ کہاں سے نور حاصل کرے؟ کیونکہ ہدایت دینے کا مالک اللہ تبارک و تعالی. اسی لیے اللہ نے فرمایا من یشاء اللہ یضللہ، جس کو اللہ چاہے گمراہ کر دیں، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم ای هو المتصرف فی خلقہ بما یشاء. یعنی اپنی مخلوق میں اس کا تصرف ہے، وہ چاہے تو ہدایت دے دیں، وہ چاہے تو گمراہ کر دیں. دعا کریں اللہ سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالی گمراہی سے بچائیں. اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں سے ہم سب کو، اولادوں کو، بچوں کو، سب کو ہدایت عطا فرمائے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو وہابی کی بات ہے تو لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ وہابی کوئی نہ جماعت ہے، نہ کوئی بات ہے، نہ کوئی قصہ ہے، نہ کہانی ہے. باقی جو بندہ بھی اصل میں اللہ کی توحید کا نام لیتا ہو نا تو لوگوں نے اس کو وہابی کہنا شروع کر دیا. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، بہت پہلے کی بات. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
جو لوگ بھی مسلمان ہو جاتے تھے اس کو کہتے تھے کافر صابی، کہ یہ صابی ہو گیا، صابی ہو گیا۔ کیا مانا کہ اس نے باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا، باپ دادے کے طریقے کو چھوڑ دیا، ایک نئے طریقے پہ چلا۔ اور ہمارے مسلمانوں میں اصل میں یہ لفظ جو ہے اس لیے زیادہ مشہور ہوا کہ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ نے جب توحید کی تحریک چلائی اور اس ملک میں اللہ نے رحمت کی اور اسلام کا غلبہ ہوا اور توحید کا غلبہ ہوا اور کافروں کو تکلیف ہوئی کہ ایک خطہ تو دنیا میں ایسا بن گیا نا جہاں اسلام آ گیا، تو انہوں نے پھر اپنے اپنے کارندے اپنے اپنے ایجنڈوں کے ذریعے دنیا میں یہ تاثر دیا کہ دیکھو جناب یہ کسی امام کو نہیں مانتے، یہ چارے ائمہ کو گالیاں دیتے ہیں، یہ حضور پاک کو نہیں مانتے، حضور پاک کے روضے کو نہیں مانتے، حضور پاک کے درود کو نہیں مانتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام کو نہیں مانتے، خیر خیرات کو نہیں مانتے، یہ تو وہابی ہیں وہابی ہیں۔ تو وہاں سے ایک لفظ چل پڑا ہے اور آج خدا کی قدرت ہے کہ ہر توحید والا وہابی بن گیا۔ یہ ایک علامت پر کہ جو آدمی اللہ کا نام لیتا ہو، توحید کی دعوت دیتا ہو، قرآن و سنت کی طرف بلاتا ہو، بدعات و شرک سے روکتا ہو، اس کو لوگ وہابی سمجھتے ہیں۔ اور جو آدمی بدعات میں گھرا ہوا ہو، رات دن جس کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے بدعات اور مشرکوں کے ساتھ ہو، قوالیوں سے گزارا ہو، حجرے اور مجرے سے، تو وہ اہل سنت ہے۔ اب اللہ کی شان، اب آپ دعا کریں اللہ ہدایت دے۔ خرد کا نام جنوں رکھ دیا اور جنوں کا نام خرد، جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے۔ ایک آدمی بیٹھا ہو اور کہے کہ قرآن یہ کہتا ہے اور قال رسول اللہ، حضور یہ فرماتے ہیں، قرآن میں یہ ہے، حدیث پاک میں یہ ہے، ابو بکر عمر یہ کہتے ہیں، تو وہ تو ہے وہابی۔ اور ایک آدمی کہے جی بزرگوں نے لکھا ہے اور ہمارا باپ دادا بھی جناب یہ منت مانتا تھا، وہ سنت اہل سنت پکا سننے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اب اللہ ہدایت دے اور تو کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے پلے میں تو دعا ہے اور تو ہے کچھ نہیں۔ ہم ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں اور انہوں نے ہمیں رہائش جو ہے وہ بنا میں دی ہوئی ہے۔ اگر ہم نے عمرہ کرنا ہو تو وہیں اپنے گھر سے احرام باندھنے نہیں، آپ کو عمرہ کرنا ہے تو آپ وہیں سے آگے عرفات چلے جائیں، حد حرم سے باہر نکل جائیں، آپ کو مسجد تنعیم جانا ضروری نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حدود حرم سے باہر جا کے نیت کرنی ہے، وہ عرفات سے کر لیں، وہ تنعیم سے کر لیں، وہ جیرانہ سے کر لیں، جدھر سے مرضی ہے کر لیں۔ بے نماز جو ہے، یعنی ایک آدمی بے نماز ہے، نماز نہیں پڑھتا تھا، مر گیا، تو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ایک بے نماز مر جائے تو فرماتے ہیں کہ لا یصلی علیہ، اس پہ جنازہ نہ پڑھیں چونکہ وہ کافر ہو گیا ہے، ولا یدفن فی قبور المسلمین، اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی نہ کریں۔ باقی تینوں امام کہتے ہیں کہ فاسق ہے، فاجر ہے، گناہگار ہے، کام تو اس نے ایسا بھیڑا کیا ہے جو کفر تک لے جائے، لیکن کافر نہیں ہوا، اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ باقی یہ کہنا کہ شراب والے کا نہ پڑھے فلاں، یہ تو کوئی حدیث نہیں، صرف نماز کے بارے میں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو سامنے رکھ لیا اور حضور نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کو جو جماعت میں حاضر نہ ہوں ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں، آگ کا عذاب بھی کافروں کو دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ان کا فتویٰ اسی پر ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کے چاہے ایک نماز چھوڑ دے، وہ فرماتے ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اگر میاں بیوی ہے، ایک نے نماز چھوڑی، کافر ہو گیا، نکاح بھی ختم ہو گیا۔ اور وہ کہتے ہیں اسی حال میں اگر مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھا جائے، کیونکہ وہ تو کافر ہے، کافر کا جنازہ کیسے پڑھے؟ طواف کرتے ہوئے رکن یمانی پر ہاتھ لمس یعنی مسح نہ کر سکیں تو کوئی بات نہیں، پھر اشارے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، چپ کر کے چلے جائیں۔ میرے لیے دعا کریں کہ میں بہت پریشان ہوں۔ اللہ کے بندے، جب آدمی پریشان ہو تو وہ اس کی دعا تو بڑی قبول ہوتی ہے۔ من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مضطر کی دعا سنتا ہے؟ وہی تو سنتا ہے۔ تو اس لیے آپ جب پریشان ہیں، یہی تو گھڑی ہے مانگنے کی، رو رو کے مانگو رب سے، دیکھو کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تم ڈھل میں یقین نہ بنو، بالکل یقین کامل کے ساتھ اللہ کے دروازے کو پکڑ لو اور رو پڑو، اور جب تمہارے آنسو نکلیں گے اور چیخ نکلے گی نا، پھر فریاد تو مالک تب سنتے ہیں۔
آدمی نے شادی کرنے کے بعد 2 مہینے کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دیا اور اس کے بعد جو سونا زیور دیا تھا وہ بھی واپس لے لیا، یہ اس نے زیادتی کی ہے۔ جب آدمی شادی کر لے جو کچھ اس کو دے چکا ہے اس سے واپس لینا جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہے، اخلاق کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی، حتیٰ کہ قرآن پاک میں آتا ہے